بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے، اور دعا یہی ہے کہ آپ سب اپنے اہل خانہ سمیت اللہ کی امان میں رہیں۔ اور سب سے بڑی خبر آج کی وہ خبر جس کو کل تک ہندوستانی حکومت، وہاں کے لوگوں کو تو شاید اندازہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ عام عوام جو ہے ان کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور جس طرح ہندوستان کی حکومت نے یونیلیٹرل یک طرفہ کارروائی کی، ایک ایسے واقعے کو پاکستان سے جوڑا جس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ماضی کی طرح ہمیشہ ایک فالس فلیگ کا الزام پاکستان پر ڈالا، مگر اس کے اثرات آج ڈے 1 پر آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت اہم خبر ہے، اور بظاہر کل بہت سارے ہندوستانی صحافیوں نے، جو کہ جن میں ہمارے بہت اچھے دوست بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب وہ فرق کیا پڑا اور کس وجہ سے پڑا آپ کو وہ بتاتے چلتے ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش جو ہے، اس کی وجہ سے بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے بھارتی ایئر لائنز کو شدید دھچکا لگا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، بھارت سے یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کے دورانیے میں اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ اضافہ بہت غیر معمولی ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے ابھی اگر ہندوستان کے ہمارے کچھ بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، تو ان میں سے اکثریت لوگ جو ہیں، ان کا ٹریول یورپ اور امریکہ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی جب سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر ٹورزم کا آغاز ہوا ہے، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ پوری دنیا سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بھی پاکستانی ایئر اسپیس یوز ہوتی ہے۔ چین کے لیے بہت بڑا ایسا دورانیہ ہے جو کہ پاکستانی ایئر اسپیس کے اندر طے کرنا پڑتا ہے ایئر لائنز کو۔ تو یہ ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت سے امریکہ اور یورپ جانے والی پروازوں کے لیے زیادہ ایندھن کا جو استعمال ہے وہ اچانک سے ایک رات میں بڑھ گیا ہے۔ ابھی جو میں آپ کو ریزلٹس بتا رہی ہوں وہ 24 گھنٹے کے ہیں۔ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت تک یہ لاگت جو ہے ایندھن کی، وہ 1 بلین سے زیادہ کراس کر چکی ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ $1 بلین کے آس پاس کا بتایا جا رہا ہے تخمینہ، کہ دن میں عموماً 70 سے 80 پروازیں پاکستان سے گزرتی ہیں بھارتی ایئر لائنز کی، اور بھارت کی جو ملکیتی ایئر لائنز ہیں، جو ایئر کرافٹس ہیں، اور ملٹری ایئر کرافٹس، تو ان کا ابھی تک کا جو تخمینہ بتایا جا رہا ہے 24 گھنٹوں کا، تو یہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں آگے بھی تفصیل، مگر 48 گھنٹوں میں وہ ڈبل سے نہیں ٹرپل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ولاگ میں، اس پر بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی ایک طرح سے ان اناؤنسڈ وہ ڈکلیئر کر دی ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی حساس انسٹالیشنز ہیں، تنصیبات ہیں، ان کی حفاظت کا کام جو ہے وہ ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے۔ آئل ریفائنریز جو ہے ان کو بھی SOP جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکیورٹی ایجنسیز اور افواج پاکستان، اس وقت اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس جو ہے وہ ہائی الرٹ لیول کے اوپر ہے۔ اور اس کے علاوہ آج ایک اور بھی بہت اہم خبر ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں کہ بھارت کی ایئر لائنز کو اس وقت کیا نقصان کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ ٹکٹس پچھلے 24 گھنٹوں میں ایئر لائنز نے بڑھا دیے، ڈبل کے قریب ہیں اس وقت۔ جو ٹکٹ 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے بھارتی روپے کی میں بات کری ہوں، کیونکہ بھارتی کو بھی روپیہ کہا جاتا ہے، پاکستانی کو بھی روپیہ کہا جاتا ہے، تو وہ تقریباً ڈبل دا پرائس ہو گئی ہے۔ 2019 میں بالا کوٹ حملے کے بعد پاکستانی فضائی حدود جب بند کی گئی تھی، تو اس سے بھارتی ایئر لائنز کو اس وقت 700 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ جو بندش تھی اس کی، پاکستان کی ایئر سپیس کی، وہ زیادہ دن کے لیے نہیں تھی، مگر اب جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ان ابینس جو سٹیٹس ہے، یعنی ایک طرح سے سادہ الفاظ میں کہوں تو اس کو جو معطل کیا گیا ہے، ابینس جو ہے ڈپلومیٹک ورلڈ میں یا عالمی جو ایک قانونی ٹرم یوز کی جاتی ہے، اس کے مطابق اس کو اسٹیٹ آف سسپینشن میں ڈال دیا گیا ہے آپ کی اصطلاح کے لیے۔ پاکستانی اس 700 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ ابھی جو ہے کچھ پتہ نہیں ہے، مہینوں بند رہتی ہے پاکستان کی ایئر سپیس، سے کتنی بند رہتی ہے اس کا بھی ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کے لیے ایندھن کی لاگت اور آپریشنل پیچیدگیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بھارت سے وسطی ایشیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا، سینٹرل ایشیا، مغربی یورپ، مغربی ایشیا، برطانیہ اور امریکہ جانے والی پروازیں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ پاکستان سے گزر کر بھارت آنے اور جانے والی دیگر ایئر لائنز بدستور آپریٹ کرتی رہیں گی، مگر بھارتی ایئر لائنز پر پابندی سے دیگر ایئر لائنز کو فائدہ ہوگا۔ اس میں بھی نقصان ہے، کیونکہ پاکستان سے تو شاید مجھے نہیں آئیڈیا، ان کا روٹ بڑا اسٹریٹ ہے۔ پاکستان سے زیادہ تر ایئر لائنز ہم نے اگر امریکہ جانا ہے تو ہم ڈائریکٹلی
بھی گلف ایئر لائنز کو ٹریول کرتے ہیں وہ پہلے دوحہ یا ابو دھابی یا کسی اور ایئر لائنز میں ایمریٹس وغیرہ یو اے وغیرہ رکتی ہیں، وہاں سے ان کا ایک اسٹے ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے گھر رک کر پھر وہ آگے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. مگر ہمیں کہیں بہت کم ہی ایسا، اگر ہمیں چین جانا ہے تو چین جاتے ہوئے ہم تھوڑا سا واپسی پر، بلکہ اگر چائنا ایئر لائن یوز کریں تو اس میں بھی ہمیں بھارت کا سفر نہیں کرنا. ہاں اگر ہم واپسی پر تھائی ایئر سے آتے ہیں، یعنی اکثر ہمارا اسٹاپ اوور، جس سے میں بھی گئی تھی تو میرا اسٹاپ اوور بینکاک میں تھا اور تھائی لینڈ کی اس فلائٹ نے واپسی پر بھارت کے روٹ سے ہمیں پٹیالہ کے اوپر سے، بلکہ میں وہ شیئر بھی کروں گی ویڈیو میں، ساتھ ساتھ دکھاؤں گی بھی آپ کو. میں نے وہ جہاز میں اسی بنائی تھی، بٹنڈا اور پٹیالہ اور یہ ساری ایئر اسپیس سے پاکستان کے لیے یہ فلائٹ جو ہے آپریٹ ہوئی. مگر زیادہ مسئلہ ان کو ہوگا جو کہ بھارتی ایئر لائنز یوز کرتے ہیں. پاکستانی جتنے بھی سفر کرنے والے مسافر ہیں ان کو اتنا ایشو نہیں ہوگا. اور اس حملے کے بعد بھی جو انڈیا کی قومی ایئر لائن ہے، انڈیا ایئر لائن، ایئر انڈیا کہا جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی. بھارتی ایئر لائنز کو اب شمالی امریکہ، یورپ، برطانیہ، مشرق وسطی جانے کے لیے آلٹرنیٹ روٹ یعنی متبادل راستے اختیار کرنا ہوں گے. پاکستانی پابندیوں سے ایئر انڈیا، انڈیگو اور ایک اور بھی ان کی اسپائس جیٹ کی پروازوں کا روٹ پتہ نہیں، اب سوری اگر میں غلط نام لے رہی ہوں، لیکن انڈیگو تو میری اپنی بہت فیوریٹ ایئر لائن ہے. جب ہم انڈیا گئے تھے تو بہت اچھی ان کا جو پروازوں کا سلسلہ ہے یا ان کا جو ان کیبن جو ان کی سروس ہے، اٹس ٹو گڈ، بہت اچھی ایئر لائن ہے. تو ان کی پروازوں کا روٹ تبدیل ہوگا. بہرحال اس وقت ان کے لیے برا وقت ہے. پروازوں کا روٹ تبدیل ہونے سے دورانیے میں اضافہ اور ایندھن کی کھپت میں سب سے زیادہ مسائل ہوں گے. یہ شکایات سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. اس وقت ایک ادھم مچا ہوا ہے، ایک کوہرام مچا ہوا ہے بھارت میں. خود کی بہت کلاس لی ہے، بلکہ سننے میں آیا کہ اسد الدین اویسی ویسے مجھے اتنے پسند نہیں ہے فار سم ریزنز. تھوڑا سا وہ ایک مسلم کارڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بھارت کے اندر جب نہ بھی ضرورت ہو تو انہوں نے آج ایک سوال کیا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے اتنا پانی لے جاؤ گے کہاں. تو پہلی بات تو یہ کہ سندھ طاس معاہدے کے اوپر ابھی کوئی ایکشن انہوں نے لیا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے اس کو ایکٹ آف وار سے تشبیہ دی ہے. جب وہ اس کو بند کریں گے تو تب کی تب دیکھی جائے گی. ان کے تمام تر اہم ڈیم پاکستانی جیٹس کے نشانے پر ہیں. اسٹریٹجکلی پاکستانی ڈیم جو ہیں وہ ان لوکیشن سے اوپر ہیں کہ بھارتی جیٹس جب تک ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے ان کو فضا میں ہی مار گرایا جا چکا ہوگا. تو اس میں پاکستان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. پاکستان کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے اس معاہدے کی گارنٹی دی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. تو خیر بھارتی وزراء آج بڑے پریشان نظر آئے، اس پہ بھی آپ کو آگے آگاہ کرتے ہیں. تھوڑا ساتھ ساتھ ایک جو مسالے دار خبریں ہوتی ہیں ان کا بھی ترکہ ضروری ہے. پاکستان سول ایویشن کے نوٹم کے مطابق، نوٹم کیا ہوتا ہے یہ اکثر لوگ یوز تو کر رہے ہیں، رپورٹرز بھی یوز کریں، مگر اس کا مطلب ہوتا ہے نوٹ ٹو ایئر مین. اب ایویشن کا ہی رول ہے، اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی انسٹرکشنز آتی ہیں تو نوٹ ٹو ایئر مین کا مطلب ہے کہ ایویشن کا یہ اپنا ایک سگنل ہوتا ہے، ان کی ایک میسج پاس کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ایک ملک کی ایویشن اگر اپنے رولز چینج کر رہی ہے ایئر اسپیس کے تو وہ ایک کوڈڈ میسج جو ہے وہ دنیا بھر کی ایویشنز کو جاری کرتا ہے. اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سڑک کے اوپر، سمپل الفاظ میں بتاؤں گی، سڑک کے اوپر جس طرح گاڑیوں کے تصادم کا خطرہ ہوتا ہے، نوٹ ٹو ایئر مین از ویری کریٹیکل. یہ تمام ایویشنز کو جانا ضروری ہوتا ہے. اس حساب سے پھر وہ اپنی پروازوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور معمول کے مطابق، تاکہ کسی بھی قسم کے کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ پیش آئے اور فضا میں تمام پروازوں کا روٹ جو ہے وہ کلیئر رہے آلٹر کر کے. پاکستان سول ایویشن کے نوٹم کے مطابق پابندی کا اطلاق تمام بھارتی ملٹری طیاروں بشمول لیز شدہ طیاروں پر بھی ہوگا. بھارت کے ملکیتی یا بھارتی ایئر لائنز کے تحت آپریٹ کیے جانے والے طیاروں پر بھی پابندی ہوگی. روزانہ 70 سے 80 پروازیں بھارت آنے اور جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی ہیں. اٹس اے ہیوج نمبر. بعض اوقات بھارت آنے اور جانے والی پروازوں کی تعداد 100 سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں. پاکستان سے گزرنے والی بھارتی پروازیں زیادہ تر یورپ، شمالی امریکہ، مشرق وسطی اور وسط ایشیا کے لیے ہوتی ہیں. پاکستانی پابندیوں کے نتیجے میں ممبئی، احمد آباد، لکھنؤ، دلی اور گوا آنے جانے والی فلائٹس سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. گوا بہت فیوریٹ جگہ ہے میری، میں جب گئی تھی لاسٹ ٹائم تو اٹ واز امیزنگ. انڈین ایئر لائنز کو ممبئی اور دلی سے آنے جانے والی پروازوں کو بحیرہ عرب کے اوپر سے گزارنا ہوگا اور یہیں جا کر سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. انڈین اوشن از ہیوج اور اس کے اوپر جہاز کو لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اپنے طیاروں کو ایفیشینٹ رکھنا پڑے گا کہ اس سمندر میں خدا نخواستہ کوئی
ایمرجنسی کو میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ کے پاس قریب ترین کوئی ایسا ایئر روٹ نہیں ہے جہاں پر آپ ایمرجنسی لینڈنگ کر سکیں. پاکستان عموماً انڈیا کے جہازوں کو ایئر لائنز کو بڑا قریبی پڑتا ہے, تو یہ ایک نقصان ہو جائے گا بہرحال. اور فیول ایفیشینٹ بڑا آپ کے طیاروں کو ہونا پڑے گا. اب ان کو زیادہ کیپیسٹی والے طیاروں کو ان پلیس لانا پڑے گا. انڈین ایئر لائن کے حوالے سے بات کی ہم نے. دلی سے باکو اور تبلیسی جانے والی پروازوں کے دورانیے میں 90 منٹ کا اضافہ ہو چکا ہے. پاکستانی پابندی کے نتیجے میں دلی سے الماتا سروس مکمل طور پر بند ہو چکی ہے. شمالی بھارت سے متحدہ عرب امارات جانے والی پروازوں کو دورانیہ بڑھنے سے اضافی ایندھن استعمال کرنا پڑے گا اور رزلٹ ہوگا اضافی ٹکٹس میں. بھارتی ایئر لائنز کو طویل دورانیے کی پروازوں اور ہیوی ڈیوٹی طیاروں کے لیے زیادہ ایندھن خرچ کرنا پڑے گا. بھارتی ایئر لائنز کو ایندھن قیمت میں یومیہ کروڑوں کا نقصان متوقع ہے اور رزلٹ وہی ہوگا کہ اس کے بعد آپ ٹکٹس بڑھائیں گے, ٹکٹس بڑھیں گے, لوگ چیخیں گے, اور لوگ جب چیخیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کو اس سٹیپ کی ضرورت کیا تھی, کیونکہ اس وقت ایک ایسی ہڈی بن چکا ہے پہلگام کا واقعہ, دہشت گردی کا واقعہ, کہ جو نہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ اگر اس کے پیچھے پاکستان نہیں تھا تو 8 لاکھ کی فوج جموں کشمیر کی وادی میں, جو کہ بھارت کا مقبوضہ وادی ہے, وہاں پہ 8 لاکھ کی فوج کے باوجود یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا کیسے. اور اگر پاکستان نے کیا ہے تو پاکستان سے 400 کلومیٹر سے فاصلہ طے کر کے وادی میں یہ لوگ آئے کیسے. تو یہ بہرحال سوال اس وقت بھارتی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. میں یہاں یہ بتاتی چلوں, کانگریس کی حکومت رہی ہے, میں 21 سال سے تو میں بھی دیکھ رہی ہوں ڈپلومیٹک افیئرس کو کور کرتے ہوئے. کانگریس کی حکومت میں بڑے سے بڑے واقعات ہوئے ہیں, مگر ان کے زیر نگرانی چلنے والی حکومتوں میں ڈپلومیٹک انسائٹ ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے. ہم نے سشما سوراج جیسی وزیر خارجہ کو بھی پاکستان میں آ کر کمپوزٹ ڈائیلاگ کا حصہ بنتے دیکھا ہے. ایک ڈپلومیٹک انسائٹ ہمیشہ رہا ہے, مگر جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت میں آئی ہے, یہ میرا خیال تیسرا دور ہے ان کا, اس کے باوجود ایک بہت تکلیف دہ سلسلہ ہے, نہ صرف پورے ہندوستان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں. بہت سے ہندوستانیوں کو بھی ہم نے اس پر ناخوش دیکھا ہے, کیونکہ بھارت کا ایک امیج تھا پہلے, وہ اس کو فخریہ طور پہ سیکولر انڈیا کہا کرتے تھے, مگر بی جے پی کے آنے کے بعد RSS اور ہندوتوا نظریے کی امپلیمنٹیشن کے بعد سے خود بھارتی پریشان ہیں, خود وہ آواز اٹھاتے ہیں, اور اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود بھارتیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ اپنے ہندوستان کا یہ تشخص خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب جلدی سے آپ کو انفارمیشن اور دیتے چلے کہ پہلگام فالس فلیگ واقعے کی ہندوستانی پولیس اسٹیشن میں دائر FIR نے بھی مودی حکومت کا ایک جھوٹا دعویٰ ناکام کر دیا ہے, بے نقاب کر دیا ہے. حملے کو مشکوک بنا دیا گیا ہے. پہلگام پولیس اسٹیشن سے کا جو جائے وقوع سے واقعہ دوری ہے, ڈسٹنس ہے, وہ 6 کلومیٹر ہے, اور FIR کے اپنے مطابق پہلگام واقعہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا بھارتی وقت کے مطابق, جبکہ حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں 2:30 پر ہی FIR درج ہو جاتی ہے. 10 منٹ کے اندر FIR درج ہونا اس کو آلریڈی ایک فالس فلیگ بنا رہا ہے, مشکوک بنا رہا ہے. نامعلوم سرحد پار دہشت گرد نامزد بھی ہو جاتے ہیں, اور مطلب 10 منٹ کا وقت بہت کم ہوتا ہے کسی بھی انویسٹیگیشن کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے. FIR کہتی ہے کہ مبینہ دہشت گردوں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی, جبکہ انڈین گورنمنٹ اور میڈیا سے ٹارگیٹڈ کلنگ کا جھوٹا راگ کہہ کر الاپتے رہے ہیں. واقعے کے 10 منٹ بعد اندراج ہوئی ہوئی FIR میں بیرونی آقاؤں کی ایما پر جیسے الفاظ جو ہیں وہ بھی شامل کر دیے گئے. FIR کے سامنے آنے سے مودی حکومت کا پہلگام فالس فلیگ کا بھونڈا ڈرامہ ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گیا. کل پرسوں ہم نے ایک کپل بھی دیکھا جس کو انہوں نے مردہ قرار دیا, انہوں نے کہا ہمیں RIP مت لکھے, ہم زندہ ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں, مگر پاکستانی وزیر خارجہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بڑی کلیئر دی گئی ہے, وہ سن لیجیے, آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے اس موقع کو پہلا جو وار کیا ہمارے اوپر, تو وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈکلیئر کیا, جس کو انابیس کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی, اور اب تو پریڈکشن یہ ہو رہی ہے کہ فیوچر کی جنگیں شاید پانی پہ ہوں گی. تو یہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اب جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کے اوپر بحث کیے بغیر, یہ شاید میری انفارمیشن کے مطابق ایک ایسی واٹر کے اوپر ایسی ٹریٹی ہے جس پہ صرف پانی کی ڈسٹریبیوشن کے نہیں ہے, بلکہ پاکستان نے اپنے یعنی 2 دریا چھوڑ دیے. یعنی یہ دس از دا بگیسٹ اس کا جو کہہ لیں کہ نیگیٹیوٹی اس ٹریٹی میں ایز اے پاکستانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی. بہرحال اب وہ دہائیوں پہلے ہوئی ہے, ایک دونوں کنٹریز اس کو آنر کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ
जब ये नीलम जेल बना उसकी मेन बैकग्राउंड यही थी कि इंडिया ने अपर राइपेरियन होने के हवाले से जो वाटर रिजर्वायर जो कि दोनों को म्यूचुअल कॉन्सेंट से बनाना चाहिए उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर पाकिस्तान में भी हमने नीलम जेलम को शुरू करना पड़ा उस वक्त। ये शायद वाहिद प्रोजेक्ट है जो इतनी जल्दी में शुरू किया गया कि PC1 भी प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। तो इज द हिस्ट्री। सो मैं अर्ज करूँ कि इस पे यूनानिमिटी के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लाइफ लाइन है और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो हम इसको उसी स्पिरिट से ले रहे हैं और हमने उसका पहला फैसला जो किया पाकिस्तान ने कि हमने उसको रिजेक्ट किया है और क्वेश्चन किया है कि हम फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। और इसमें हमने स्पेशली इस ट्रीटी की तरह जो मैंने दरियाओं का जिक्र किया, शिमला का भी एक मुआहदा है, तो हम कई इश्यूज के ऊपर बाउंड हैं बायलैटरल, वी कांट गो टू मल्टीलैटरल फोरम, तो उसके भी इस वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन पानी है, मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ पानी पर होंगी। भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का ड्रामा किया। पाकिस्तान इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और जंग के बराबर समझता है। अगर भारत ऐसा करेगा तो फिर पाकिस्तान दूसरे तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक रखता है, जिसके अंदर शिमला और ताशकंद मुआहदा शामिल है। अब हमने आपको रिफाइनरीज का बताया था, पाकिस्तान में ऐलान किया जा चुका है तमाम तर ओहदेदारान को। Refineries asked to ensure ample availability of jet fuel for defense। और खालिद मुस्तफ़ा एंड तनवीर मलिक इनकी स्टोरी है, ये द न्यूज में आप देख सकते हैं। इन्होंने HSD और जेट फ्यूल के हवाले से ये रिपोर्ट किया है। amid escalating tensions between two nuclear states in wake of Pahalgam attack, federal government has asked countries' refineries to enhance production of HSD and JP8 for armed forces in case India launches an attack। अब ये स्टोरी जरूर पढ़िएगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में जितने भी रिजर्वायर्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी इकदामात को बढ़ा दिया गया है। और पाकिस्तान मिलिट्री का कहा जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि इंश्योर करें टाइमली इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, particularly HSD and JP8 for military and defense operations। पाकिस्तान मिलिट्री के लिए OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपने जो की ऑयल डिपोज हैं और जितने भी रिजर्वायर्स हैं उनकी हिफाजत के लिए तमाम SOP के मुताबिक इकदामात उठाए जाएं। अब जाते जाते आपको एक और भी वीडियो दिखाते हैं। गुरवंत सिंह जो कि सिख रहनुमा है, उन्होंने एक मैसेज दिया। पाकिस्तान के ऊपर आप जाए थे, चाय पीने गए थे, वहां पे तमाम न्यूज चल रही थी आपकी। हमारी जिंदा मीडिया नहीं है इस देश में, इसीलिए इन भाई लोगों की तलाश कर रहा हूँ। मिलते तो कांटेक्ट नंबर लीजिए 88 88 360 382। मेरा बच्चा भी पूछ रहा है 2 साल का, मेरा बाप आतंकवादी है क्या? अभी उसको लेके पुलिस थाना में जमा करूंगा मैं। संभाल लेना मोदी जी, आपने तो शादी की नहीं, पर बार बार चिल्ला चिल्ला के गला ठूस गया मेरा। जनरल साहब बोलेगा नहीं, क्योंकि जनरल को अपनी चेयर की पड़ी है, उसको गवर्नर बनना है रिटायर होने के बाद, इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूँ लगातार। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? क्यों राजनीति खेल कर रहे हो? मैं वही सैनिक हूँ, हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूँ। जय श्री राम बोल के राजनीति नहीं होती है। अगर आप राजनीति करते हो ना, ये चीज ये बंद कर दीजिए ड्रामा और छोड़ दीजिए। अगर देश को संभालना नहीं आता है तो ये सैनिक संभालेंगे आज के बाद देश। पीड़ित जवान, इनकी शक्ल देखिए, चेंज हो गए। CRPF में कार्यरत थे, अमित शाह पूरी CRPF को पैरामिलिट्री को संभाल के बैठे, शोषण का शिकार 17 साल से। कौन देगा इनको न्याय? घूम रहे इधर इधर कचौड़ा डाल के, और तमाशा बना के रखा है आपने। जो भी जवान बोलेगा सच्चाई, उसको सीधा ही अरेस्ट करो और जेल में डालो, ठोको। यही प्रशासन का पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। लगातार न्याय चाहते, आपसे न्याय चाहते। आजाद भारत में गुलाम कर दिया आपने, बेबस लाचार। डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं आप ऊपर से, उसको गले में मिलने के लिए। अरे हमें मिलिए पहले, जवानों को न्याय नहीं दे सकते। 3 महीने से भीख मांग रहे हैं हम आप न्याय, और अभी भीख मांगना टाइम गया अभी हो। और कोई बोलेगा ना मी ये एफटी कोर्ट, हमारे यहाँ सातारा में एक जज साहब था, उन्होंने 5 लाख रुपए ले घोषकर की, भाग गया हो। जज साहब जो चीफ जस्टिस था, उसी ने 5 लाख ले लिया। आप सोच लो कहाँ गया लोकतंत्र? उसको तो सरेआम लगा उधर। न्याय की भीख मांग रहे हैं हम, हमारे देश में न्याय नहीं मिलता है।
इस वीडियो को भी शेयर करना, वहां तक पहुंचाओ तमाम लोगों के सामने। कोर्ट कचहरी में जाने तो बोला, इधर कोर्ट कचहरी स्कूल कॉलेज की तरह हो गया ये पूरा सारा चीज। देखिए तामझाम।